आप लोग पागल हो गए हैं? मैं भाभी से शादी नहीं करूँगा। मेरी पूरी कुव्वत से चिल्लाया। तुझे ज़रमीन से शादी करनी पड़ेगी। तुझे मालूम भी है कि उसके पीछे कितनी जायदाद है? मेरे बाप के लहजे से लालिश टपक रही थी। लाख मना करने के बावजूद मेरी और मेरी भाभी का निकाह पढ़ा दिया गया। मैं अपने घर वालों से नाराज़ डेरे पर रहता था। एक रोज़ मैं ज़रूरी काम से जब घर गया, अपने कमरे में जवान लड़की को सोते देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं उसका बाजू पकड़कर उसको खड़ा कर चुका था। कौन हो तुम? लड़की ने जो कहा वो सुनकर मेरे जैसे कदमों तले से ज़मीनें निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं थी बल्कि मेरी ही। मैं हॉस्टल के कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था जब फ़ोन की घंटी बजी और मैंने फ़ोन कान से लगाया। जी बाबा, कैसे हैं आप? खैरियत है? दूसरी तरफ से सिर्फ उनके हाँफने की आवाज़ आई। कुछ खैरियत नहीं है सारिम, हमारी इज्जत का जनाजा निकल गया है। बाबा की आवाज़ गुस्से के मारे कांप रही थी। मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और घबरा कर पूछा, क्या हुआ बाबा? खुलकर बताइए, क्या हुआ है? तेरे भाई राहिम उस कमबख्त ने हमारी पगड़ी मिट्टी में रोल दी। वो भाग गया है। भाग गया क्या मतलब? मैंने घबरा कर पूछा। वो चौधरी अजमत की बेटी ज़रमीन को उठा कर ले गया है, जिसकी ज़मीनों पर मैं ज़िंदगी भर ठेकेदारी करता रहा हूँ। वो उन्हीं की लड़की लेकर भागा है। बाबा धाड़े और उनके खांसने की आवाज़ गूंजी। क्या? चौधरी अजमत की इकलौती बेटी? बाबा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। राहिम ऐसा नहीं कर सकता। मैंने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। गलत फहमी मुझे नहीं, तुझे है, जो वहाँ गोरियों के देश में बैठा है। पूरे गांव में थू थू हो रही है हम पर। चौधरी अजमत ने अपनी हवेली के बाहर बंदे खड़े कर रखे हैं। वो हमारे पूरे खानदान को भून देने की धमकियां दे रहा है। मैं अभी राहिम को फ़ोन करता हूँ। मैं उससे बात करता हूँ बाबा, आप परेशान ना हो। उसका फ़ोन बंद है, वो रोपोश हो चुका है। तो बस अपने टिकट कटवा और पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुँच। यहाँ तेरी माँ रो रो कर पागल हो रही है। बाबा ने बगैर मेरी अगली बात सुने फ़ोन काट दिया। मैंने फ़ोन कान से हटाया और अभी स्क्रीन को देख ही रहा था कि एक दूसरे अनजान नंबर से कॉल आने लगी। मैंने फ़ौरन बटन दबा दिया। हेलो सारे, मेरी बात सुनो, फ़ोन मत काटना। दूसरी तरफ से राहिम की हिचकियों से भरी आवाज़ आई। राहिम, तू कहाँ है? ये तुमने क्या किया? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि बाबा किस हाल में है? मैं कमरे में चक्कर काटते हुए चिल्लाया। सारे, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं और ज़रमीन एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। अगर हम ये कदम ना उठाते तो चौधरी अजमत उसका निकाह उसके ताया के बेटे से करवा देता। राहिम ने सफाई पेश करने की कोशिश की। तो तुम उसे भगा कर ले गए। रज़िया का सोचा तुमने? अपनी खाला का सोचा? ज़मीन का बाप इतना बड़ा ज़मींदार है सारिम, वो कभी मेरा रिश्ता कबूल ना करता। और हमारे अपने अम्मा बाबा, वो भी ज़िद पकड़ कर बैठे थे कि मेरी शादी रज़िया से ही होगी। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम पूरे ख़ानदान की जान खतरे में डाल दो। चौधरी अज़मत तुम लोगों को जान से मार देगा। मैंने चिल्लाते हुए कहा। वो ज़रमीन को वापस लेकर अपने भतीजे से ब्याहना चाहता है। ज़रमीन अपने बाप की इकलौती वारिस है सारिम। उसका ताया अब्दुर्रहमान सबसे बड़ा सांप है। वो भाई को भड़का रहा है ताकि हमें ढूंढकर ज़रमीन को तलाक दिलवा सके। मेरी मदद करो सारिम, ज़रमीन बहुत डरी हुई है। राहिम के पीछे किसी लड़की के सिसकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने अलमारी से अपना पासपोर्ट निकाला और बैग में डालते हुए कहा, तुम जहाँ भी हो छुपे रहो, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। उसी रोज़ पहली फ़्लाइट से मैं पाकिस्तान रवाना हो गया और एयरपोर्ट से सीधा अपने गाँव की तरफ निकल गया। रास्ते में अब्दुर्रहमान का नंबर मिलाता रहा, लेकिन उसका फ़ोन अब बंद था। डेरे पर पहुंचते ही मैंने गाड़ी खड़ी की तो सामने अब्दुर्रहमान अपने 10-12 मसला गुंडों के साथ वहां मौजूद था। उसके हाथ में हथियार थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मुझे देखते ही उसने अपना हथियार का रुख मेरी तरफ किया और गुस्से से धाड़ा, सारिम, अपने उस भाई को बाहर निकाल, वरना मैं तेरे डेरे को आग लगा दूंगा। मैं अब्दुर्रहमान के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, चाचा, होश के नाखून लें, ये मेरा डेरा है और अपने हथियार नीचे रखें और बताएं कि मामला क्या है। अब्दुर्रहमान तड़क कर बोला, मामला गैरत का है। सारिम, ज़रमीन चौधरी अजमत की इकलौती बेटी है। वो तेरे भाई राहिम जैसे मामूली ठेकेदार के बेटे के नाम नहीं हो सकती। तेरा भाई मेरी भतीजी को भगा कर ले गया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने अब्दुर्रहमान की आंखों में आंखें डाली और कहा, राहिम ने ज़रमीन से शादी की है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब्दुर्रहमान ने हंसकर अपने गुंडों की तरफ देखा और बोला, मोहब्बत मिट्टी में मिल जाएगी जब चौधरी अजमत की हथियार चलेंगे। मैं उन्हें ज़मीन के अंदर से भी ढूंढ निकालूंगा और वो राहिम को देखते ही उसे मार डालेगा। मैं ज़मीन को वापस लाकर अपने बेटे से ब्याहूंगा, चाहे मुझे राहिम का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। मैंने अब्दुर्रहमान का गिरबान पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अब्दुर्रहमान ने पीछे हटते हुए कहा, सारिम, तू अभी बच्चा है, जाकर अपने बाप हाशिम से कह
کہ اگر جان بچانی ہے تو راہم کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ چودھری عظمت کی حویلی سے اٹھنے والا طوفان تم سب کو بہا لے جائے گا۔ عبد الرحمن اپنے گنڈوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور ہوا میں دھواں اڑاتا ڈیرے سے نکل گیا۔ میں نے ابھی گھر میں قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ ایک ملازم دوڑتا ہوا آیا اور بولا، چھوٹے چودھری، ظلم ہو گیا۔ راہم بھائی اور زرمین بی بی کو چودھری عظمت کے بندوں نے جنگل کے پاس ایک پرانے مکان سے پکڑ لیا ہے اور وہ انہیں سیدھا چودھری عظمت کی حویلی لے گئے ہیں۔ میں فوراً گاڑی میں بیٹھا اور رخ چودھری عظمت کی حویلی کی طرف موڑ دیا، جہاں عبد الرحمن کا بچھایا ہوا موت کا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ حویلی کے صحن میں راہم اور زرمین دونوں زمین پر بیٹھے تھے اور ان کے ارد گرد ڈھیروں افراد کھڑے تھے۔ چودھری عظمت نے راہم کے سینے پر لات ماری اور چلایا، تیری یہ جرأت کہ تو میری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا؟ راہم نے روتے ہوئے چودھری عظمت کے پیر پکڑ لیے اور کہا، چودھری صاحب، میں زرمین سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اسے خوش رکھوں گا۔ زرمین نے بھی اپنے باپ کے آگے ہاتھ جوڑے اور بولی، بابا رحم کریں، ہم نے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کے تایا عبد الرحمن جو ہمارے ڈیرے سے سیدھا یہاں پہنچا تھا، زمین کے بال پکڑ کر اسے پیچھے جھٹکا اور بولا، خاموش رہو لڑکی، تم نے خاندان کی ناک کٹوائی ہے۔ عظمت بھائی، اس راہم سے کہو کہ ابھی زرمین کو طلاق لکھ کر دے، ورنہ اس کا بھیجا اڑا دوں گا۔ چودھری عظمت نے راہم کی پیشانی پر اپنا ہتھیار رکھا اور بولا، طلاق لکھتا ہے یا یہیں ڈھیر کر دوں؟ راہم نے زرمین کی طرف دیکھا اور بولا، میں مر جاؤں گا لیکن زرمین کو طلاق نہیں دوں گا۔ زرمین نے بھی چیخ کر کہا، بابا نہیں، مجھے بے شک مار ڈالیں لیکن میرے شوہر کو چھوڑ دیں، میں آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، کیا آپ مجھے بیوہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ زمین کی یہ تڑپ دیکھ کر چودھری عظمت کا ہاتھ کانپنے لگا اور اس نے وہیں ہتھیار نیچے گرا دیا۔ عبد الرحمن نے دیکھا کہ چودھری عظمت کا ارادہ بدل رہا ہے اور وہ بیٹی کی محبت میں پگھل رہا ہے، تو عبد الرحمن نے بغیر کچھ سوچے اپنے کمرے سے ہتھیار نکالا اور راہم کے سینے پر چلا دیا۔ راہم ایک زوردار چیخ کے ساتھ زمین پر گرا اور زرمین نے ایک دلدوز چیخ ماری اور راہم کے لاشے پر گر گئی۔ چودھری عظمت نے حیرت سے اور غصے سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور چلایا، عبد الرحمن، یہ تم نے کیا کیا؟ میری اجازت کے بغیر یہ کیوں کیا؟ عبد الرحمن کی آنکھوں میں جائیداد کی ہوس ناچ رہی تھی۔ اس نے ہتھیار کا رخ چودھری عظمت کی طرف کیا اور بولا، عظمت بھائی، تم کمزور پڑ گئے تھے، بیٹی کی محبت میں تم یہ جاگیر غیروں کو دینے والے تھے، اس لیے تمہارا زندہ رہنا بھی اب ہمارے خاندان کے حق میں نہیں ہے۔ چودھری عظمت کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور عبد الرحمن نے چودھری عظمت کے سینے میں بھی وہی ہتھیار اتار دیا اور چودھری عظمت بھی اپنے بھائی کے پیروں میں جا گرا۔ زمین نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ اس کے تایا نے اس کے شوہر اور اس کے باپ دونوں کو صرف دولت کی خاطر مار دیا ہے۔ عبد الرحمن نے اپنے گنڈوں کی طرف دیکھا اور بولا، زمین کو پکڑو، اس کا نکاح آج ہی میرے بیٹے سے ہوگا۔ لیکن زمین نے ذرے کی دیر کیے بغیر صحن کے پچھلے دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور حویلی سے باہر نکل گئی۔ عبد الرحمن چلایا کہ پکڑو، وہ بھاگنے نہ پائے، اگر وہ پولیس کے پاس چلی گئی تو ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ زرمین ننگے پیر پتھریلی گلیوں میں بھاگی جا رہی تھی، اس کا سانس پھول رہا تھا اور اس کے پیچھے عبد الرحمن کے گنڈوں کی چنگھاڑیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی سیدھی ہمارے گھر کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور سیدھی بابا کے پیروں میں گر کر چیخنے لگی، چودھری صاحب، مجھے بچا لیں، میرا باپ اور میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تایا عبد الرحمن نے دولت کی خاطر دونوں کو مار ڈالا ہے، وہ مجھے زبردستی اپنے بیٹے سے بیاہنا چاہتا ہے، میں اپنے باپ اور شوہر کے قاتل کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی، مجھے پناہ دیں۔ بابا نے حقہ ایک طرف رکھا اور زمین کے چہرے پر پھیلا ہوا خون اور آنسو دیکھے تو ان کے ذہن کے گوشوں میں بھی اس کی جائیداد کے نقشے بننے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ راہم تو مارا گیا، لیکن اگر یہ لڑکی میرے گھر میں پناہ لے رہی ہے تو اس کی ساری زمینیں جو چودھری عظمت کی ملکیت تھی وہ اب میرے نام ہو سکتی ہیں، جن پر میں نے زندگی بھر ٹھیکیداری کی ہے۔ بابا نے فوراً اپنے ملازموں کو آواز دی اور کہا، حویلی کے دروازے بند کر دو اور عبد الرحمن کا کوئی بندہ اندر نہ آنے پائے۔ زرمین بیٹی، تم اب یہاں محفوظ ہو، تم ہمارے بڑے بیٹے کی امانت ہو۔ اتنے میں اماں اندر سے روتی ہوئی آئی اور زرمین کو دیکھ کر چلائی، دور ہو جا منحوس لڑکی، تیرے قدم اس گھر میں پڑتے ہی میرا جوان بیٹا مارا گیا، تو چودھری عظمت کی بیٹی ہے جس نے میرے بیٹے کا خون بہایا۔ بابا نے اماں کو جھڑکتے ہوئے کہا، خاموش رہو۔ وہ ان کے پاس آئے اور سرگوشی میں بولے، راہم کی ماں، ہوش کے ناخن لو، راہم تو چلا گیا لیکن یہ لڑکی اب یہاں سے نہیں جائے گی، یہ ہمارے چھوٹے بیٹے سالم کی بیوی بنے گی اور پھر چودھری عظمت کی ساری زمین بھی ہماری ہی ہوگی۔
अम्मा धाड़ कर बोली, कभी नहीं, मैं सारिम की शादी सिर्फ अपनी भांजी रजिया से करवाऊंगी। मैं इस मनहूस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। बाबा ने जरमीन को अंदर के कमरे में भेजा और बोला, मैं जो फैसला करूंगा वही होगा। मैं चौधरी अजमत के डेरे से राहिम की मैयत लेकर जैसे ही हवेली पहुंचा तो बाबा सहन में खड़े थे। इनको अपने जवान बेटे की मौत से कुछ फर्क नहीं पड़ा था, मगर माँ रो रो कर राहिम के लाशे से लिपट गई। मैं एक बार भी अपने भाई से मिल नहीं पाया। ये दुख मुझे अंदर से पिघला रहा था, मगर हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि मैं खुलकर अपने भाई का मातम भी ना कर सका। और उसी रात राहिम को मनो मट्टी तले दफन कर दिया गया। वापस आकर मैं अपने कमरे में खामोश बैठा सोच रहा था कि काश ये कोई डरावना ख्वाब हो जो आंख खुलने पर ख़त्म हो जाए और आंख खुलने पर मेरा भाई आकर मेरे सीने से लग जाए। तभी बाबा कमरे में आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, सारेम, अब तुझे ज़मीन से शादी करनी पड़ेगी। मेरे बाबा के लहजे से लालच टपक रही थी। मैंने पूरी कुव्वत से चलाते हुए कहा, आप पागल हो गए हैं बाबा, अभी तो राहिम की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी और आप उसकी बीवी से शादी करने का कह रहे हैं। बाबा ने मेरा हाथ झटका और बोले, बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं आएगा। वैसे भी राहिम ने हमारे लिए कौन सा सोचा था। वो अपनी खुशी के लिए बाप की पगड़ी तक उछाल गया। हम ज्यादा दिन उसका शोक नहीं मनाएंगे, ये मेरा आखिरी फैसला है। बाबा अपना फैसला सुनाकर मेरे कमरे से निकले तो अब्दुल रहमान अपने गुंडे लेकर हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका था। चौधरी हाशिम, दरवाजा खोलो, मुझे मालूम है कि वो लड़की तुम्हारी हवेली में आई है। इसे मेरे हवाले करो, वरना मैं तुम्हारी हवेली को कब्रिस्तान बना दूंगा। बाबा ने भी अपने हथियार उठाए और उसका रुख गली की तरफ किया और बोले, अब्दुल रहमान, जरमीन अब मेरे घर की पनाह में है और वो मेरे बड़े बेटे की बेवा है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे हथियार का पहला निशाना तुम्हारी छाती पर होगा। अब्दुल रहमान ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, हाशिम, तू एक मामूली ठेकेदार है। तू चौधरी अजमत की गैरत का वारिस नहीं बन सकता। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। बाबा ने हंसकर कहा, अब्दुल रहमान, तुम अब पुलिस के मुजरिम हो। तुमने अपने भाई और मेरे बेटे को मारा है। अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं पुलिस को फोन करूंगा। अब्दुल रहमान ने अपने गुंडों को पीछे हटने का इशारा किया और बोला, हाशिम, तू जरमीन को ज्यादा दिन छुपा कर नहीं रख सकता। मैं अपनी जायदाद किसी गैर के हाथ में नहीं जाने दूंगा। वो अपनी गाड़ियों में बैठे और वहां से निकल गए तो बाबा ने जरमीन के कमरे का रुख किया जहां वो सदमे से निढाल बैठी थी। जरमीन बेटी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा निकाह मैं सारिम से करवाऊंगा ताकि तुम कानूनी तौर पर उस घर की बन जाओ और अब्दुल रहमान तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। जमीन हमारी हवेली के एक कमरे में अपनी इद्दत के दिन गुजारने लगी थी। मैं ज्यादातर वक्त डेरे पर ही गुजारता। घर आने का भी मेरा दिल ही ना करता और जमीन से भी मेरा कभी सामना नहीं हुआ था। वो खुद को एक कमरे तक ही महदूद रखती थी। अगर मैं कभी घर आता भी तो वो दिखाई न देती थी। राहिम की मौत के साथ ही मेरे मुस्तकबिल के ख्वाब भी दफन हो चुके थे। मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। एक दो बार अम्मा ने कहा था कि तू अपनी मेहनत ज़ाया मत कर, लेकिन अब बाबा को इस हाल में अकेले छोड़कर जाने का दिल ही नहीं करता था। जबकि अब्दुल रहमान अभी तक अपनी चाल में नाकाम था। मुझे ये भी अंदाजा था कि वो किसी जहरीले सांप की तरह कभी भी अपना सर उठाएगा और मैं उसका सर कुचल दूंगा। वो मेरे भाई का कातिल था, लेकिन अभी बाबा ने मुझे कोई भी कदम उठाने से रोक रखा था। उस दिन मैं एक हफ्ते बाद हवेली आया था। जैसे ही सहन में दाखिल हुआ तो मेरी माँ ने रोते हुए रजिया का हाथ पकड़कर मेरे सामने ला खड़ा किया और बोली, सारिम देख, मैंने अपनी बहन को जुबान दी थी कि राहिम इसका शोहर बनेगा, लेकिन इस जमींदार की बेटी ने मेरे बड़े बेटे को निगल लिया। अब तू ही रजिया का सुहाग बनेगा। मैंने माँ के हाथ पीछे हटाए और कहा, माँ, आप ये क्या बातें कर रही हैं। राहिम को मरे अभी चंद ही दिन हुए हैं और आपको रजिया की शादी की पड़ी है। तभी बाबा अपने कमरे से बाहर निकले। इन्होंने मुझे घूरा और कड़कदार आवाज में बोले, सारिम, तेरी माँ पागल हो गई है। इस रजिया के पास क्या है? एक कच्चा मकान और एक शीदे की दुकान जिससे वो खुद भी बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। लेकिन जमीन के पीछे करोड़ों की जमीनें हैं जिन पर मैंने जिंदगी भर ठेकेदारी की है। मैं वो जमीनें अब्दुल रहमान के हाथ में कभी नहीं जाने दूंगा। मैंने बाबा की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, बाबा, मुझे आपके इस लालच से बू आ रही है। राहिम बाई की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई और आप चौधरी अजमत की जमीनों पर नजरें जमाए बैठे हैं। बाबा ने कागजात मेज पर पटके और बोले, जुबान संभाल कर बात कर सारिम। जमीन की इद्दत के जैसे ही महीने पूरे होंगे तो उसका निकाह तुझसे होगा।
کیونکہ اگر وہ اس حویلی سے باہر گئی تو عبد الرحمن اسے اور اس کی جائیداد کو ہڑپ کر جائے گا۔ میں نے اپنا فون زمین پر پھینکا اور پوری قوت سے چلایا، آپ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، میں اپنی بھابھی سے شادی نہیں کروں گا، وہ میرے بڑے بھائی کی امانت ہے، میں ان کی جگہ کیسے لے سکتا ہوں؟ اماں نے ایک کونے میں کھڑی رضیہ کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھے بازو سے پکڑا اور بولی، سارم تو اپنی ماں کی زبان کا پاس رکھے گا، زمین ایک منحوس لڑکی ہے، اس نے ہمارے گھر کو برباد کر دیا ہے، تو اس سے کبھی نکاح مت کرنا۔ بابا نے آگے بڑھ کر میری ماں کو دھکا دیا اور غصے سے بولے، تم اپنی زبان بند رکھو، اگر سارم نے زرمین سے شادی نہ کی تو عبد الرحمن پولیس کو پیسے دے کر چودھری عظمت کے قتل کا الزام ہمارے خاندان پر لگوا دے گا اور ہم سب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ سارم تجھے زرمین سے شادی کرنی پڑے گی، تجھے معلوم بھی ہے کہ اس کے پیچھے کتنی جائیداد ہے۔ میں نے بابا کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن قادر بخش نے بیچ میں آ کر مجھے روک لیا اور بولا، چھوٹے چودھری، بڑے چودھری ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ خاندانی بقا کا مسئلہ ہے، زرمین بی بی کی عدت کے دن پورے ہونے کا انتظار کریں اور چودھری صاحب کا کہنا مان لیں، ورنہ عبد الرحمن اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گا۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ زرمین کی عدت پوری ہونے کے انتظار میں ہے اور یہی چاہتا ہے کہ یہ دن سکون سے گزر جائیں۔ اگر وہ زرمین بی بی کو اپنے پاس رکھے گا تو وہ اس کے خلاف چیخو پکار کریں گی، عدت پوری ہونے کے بعد وہ انہیں اپنے بیٹے سے بہانے کی پوری کوشش کرے گا اور ایک بار اگر زرمین بی بی اس کی گرفت میں آ گئی تو وہ تم لوگوں کو بھی برباد کر دے گا۔ مجھے قادر بخش کی بات سمجھ تو آ رہی تھی لیکن بھابھی سے نکاح میں کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں کوئی دوسرا راستہ سوچنے لگا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور زرمین نے حویلی کے اسی کمرے میں رو رو کر اپنی عدت کے 4 مہینے اور 10 دن پورے کر لیے تھے۔ اس دوران میں نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی بات کی تھی کیونکہ میرے دل میں اپنے بھائی کی موت کا زخم اب بھی تازہ تھا۔ جس دن عدت پوری ہوئی بابا نے زبردستی مولوی صاحب کو حویلی بلوا لیا اور قادر بخش کو بھیج کر مجھے زبردستی صحن میں بٹھا دیا۔ میں نے مولوی صاحب کو دیکھ کر کہا، میں اس نکاح پر راضی نہیں ہوں، مولوی صاحب آپ واپس چلے جائیں۔ مولوی صاحب میرا انکار سن کر اٹھ کھڑے ہوئے تو اچانک بابا نے اپنا ہتھیار نکالا اور کنپٹی پر رکھ کر بولے، اگر تو نے نکاح کے کاغذ پر دستخط نہ کیے تو میں خود کو مار ڈالوں گا یا پھر تجھے یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ زرمین اندر کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی اور اس نے بھی دباؤ میں آ کر ہاں کہہ دی تھی۔ مولوی صاحب نے میرا اور میری بھابھی کا نکاح پڑھا دیا اور میرے بابا چودھری ہاشم کے چہرے پر ایک مکرانہ فتح کی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نکاح کے فوراً بعد کھڑا ہوا اور بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بابا آپ نے جائیداد جیت لی لیکن اپنا بیٹا ہار گئے، میں اس حویلی میں ایک پل بھی نہیں رہوں گا۔ میں اپنے گھر والوں سے سخت ناراض ہو کر اسی وقت اپنا سامان اٹھا کر ڈیرے پر چلا گیا اور وہیں پر رہنے لگا۔ زرمین حویلی میں ایک سائے کی طرح رہتی تھی جہاں میری ماں صبح شام اسے رحیم کی موت کا طعنہ دیتی تھی اور رضیہ اسے دیکھ کر اپنے آنسو بہاتی تھی۔ زرمین حویلی کے کام کاج کرتی اور ساس کی جلی کٹی باتیں بھی سن کر خاموش رہتی تھی کیونکہ اس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور تایا عبد الرحمن اب بھی گاؤں کی گلیوں میں اس کی طاق میں گھوم رہا تھا۔ میں ڈیرے پر دن رات زمینوں کا کام کرتا اور نشے میں اپنے بھائی راہم کو یاد کر کے روتا۔ مجھے زرمین سے شدید نفرت ہو چکی تھی کیونکہ مجھے اب بھی لگتا تھا کہ اگر وہ ہمارے بھائی کی زندگی میں نہ آتی تو راہمہ زندہ ہوتا اور میری زندگی یوں برباد نہ ہوتی۔ قادر بخش اکثر ڈیرے پر آتا اور کہتا، چھوٹے چودھری، زرمین بی بی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو خود ایک معصوم لڑکی ہے۔ چودھری ہاشم نے اپنی ٹھیکیداری بچانے کے لیے آپ دونوں کی زندگیوں کا سودا کیا ہے۔ میں قادر بخش کو ڈیرے سے بھگا دیتا اور کہتا، قادر بخش، اس لڑکی کا نام میرے سامنے مت لیا کرو، وہ میرے بھائی کی قاتلہ ہے اور میرے باپ کے لالچ کا مہرہ ہے۔ حویلی میں نفرت کی دیواریں اتنی اونچی ہو چکی تھی کہ زرمین ساس کے خوف سے اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی اور میں نے حویلی کی طرف جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ میرے بابا جو اب میرے لیے صرف چودھری ہاشم تھے، وہ اپنی زمینوں کی ٹھیکیداری کے کاغذات سنبھالتے پھرتے تھے اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے چھوٹے بیٹے کی زندگی ایک زندہ لاش بن چکی ہے۔ رضیہ نے ایک دن زرمین کے کمرے میں جا کر اس کے کپڑے باہر پھینک دیے اور چلائی، تو یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ یہ کمرہ سارم کا ہے اور سارم میرا منگیتر تھا، تو نے راہم کو کھایا، اب تو سارم کی زندگی کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ زرمین نے اپنے کپڑے سمیٹے اور روتے ہوئے بولی، رضیہ مجھے معاف کر دو، میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، اگر میں یہاں سے گئی تو میرا تایا مجھے مار ڈالے گا،
अम्मा ने पीछे से आकर जरमीन की पीठ पर लात मारी और बोली, तुम मर क्यों नहीं जाती मनहूस लड़की? तेरे बाप ने मेरे बेटे को मार दिया और तू यहाँ आकर बैठ गई। जरमीन हवेली के एक छोटे से कमरे में चली गई थी और वहीं बैठकर अपनी किस्मत पर रोती रहती थी। कादिर बख्श मुझे अक्सर हवेली का हाल सुनाता रहता था। उधर डेरे पर मेरी हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और मेरे दिल में जरमीन के लिए नफरत की आग मजीद भड़क रही थी, क्योंकि मेरे बाप चौधरी हाशिम ने जरमीन की कुछ ज़मीनों का कब्जा अपने नाम करवा लिया था और पूरे गांव में ये अफवाह फैल गई थी कि सारिम ने जायदाद की खातिर अपने भाई की बेवा से शादी कर ली है। ये सुनकर मेरा खून खोल उठता था और मैं अपना हथियार उठाकर हवा में ही चलाता रहता कि काश मैं लंदन से वापस ही ना आता और इस खूनी खेल का हिस्सा ना बनता। लेकिन तकदीर ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था और नफरत की ये दीवार अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां सच्चाई एक ऐसा धमाका होना था जिसने मेरी सोच के सारे जाविये बदल दिए थे, क्योंकि चौधरी हाशिम की लालच और मेरी माँ की सांस वाली जिद ने उस मासूम की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। और मैं डेरे पर बैठा इस तूफान से बेखबर था। एक शाम डेरे पर बारिश का पानी जमा हो गया तो मैं ज़मीनों के कुछ ज़रूरी कागजात और अपनी डायरी रखने के लिए अचानक हवेली पहुंच गया। हवेली के सहन में बिल्कुल अंधेरा था और अम्मी या बाबा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं तेज कदमों से चलता हुआ लॉन पार करके अपने कमरे के सामने पहुंचा और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो बगैर आवाज के खुलता चला गया। कमरे के अंदर खूब अंधेरा था और बाहर खिड़की से आने वाली चांद की हल्की सी रोशनी सीधी बेड पर पड़ रही थी जहां कोई चादर ओढ़े सो रहा था। मुझे लगा कि ये रजिया है, क्योंकि अम्मी अक्सर उसे मेरे पास डेरे पर भेजने की धमकियां देती थी और मेरी मंगेतर कहकर उसे मेरे कमरे में सुलाने के बहाने ढूंढती थी। उसे देखकर मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और मैंने बगैर कुछ सोचे आगे बढ़कर उस लड़की का बाजू मजबूती से दबोच लिया और एक जोरदार झटके से उसे बिस्तर से खड़ा कर दिया। कौन हो तुम? तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि मेरी मर्जी के बगैर मेरे कमरे में आकर सो गई? बाहर निकलो यहाँ से! मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। उस लड़की के सर से चादर सिरक गई और उसने खौफ से अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें खोल दी। कमरे की मध्यम रोशनी में जैसे उसका चेहरा मेरे सामने आया, मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वो रजिया नहीं थी, बल्कि वो एक इंतहाई मासूम और जवान खूबसूरत लड़की थी जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। तुम कौन हो? मैंने उसका बाजू अब भी जकड़े हुए हैरत से पूछा तो वो दर्द से करा उठी और रोते हुए बोली, सारिम, मैं जरमीन हूँ। मैं ही आपकी बीवी हूँ। मुझे दर्द हो रहा है, मेरा बाजू छोड़ें। मैंने झटके से उसका बाजू छोड़ा और 2 कदम पीछे हट गया। तुम जरमीन हो, लेकिन तुम तो इतनी कम उम्र हो। मैं तो समझता था कि तुम कोई बड़ी उम्र की खातून हो, क्योंकि राहिम भाई मुझसे काफ़ी बड़े थे। जरमीन ने बिस्तर पर बैठकर अपने बाजू को सहलाया और हिचकियां लेते हुए बोली, आपने तो शादी के वक्त भी मेरा चेहरा नहीं देखा था। निकाह के बाद आप फौरन डेरे पर चले गए। राहिम सिर्फ तुमसे नहीं, मुझसे भी काफ़ी बड़े थे, लेकिन उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर मैं उनसे मोहब्बत कर बैठी थी और उन्हें भी मुझसे मोहब्बत थी। इसलिए हम दोनों ने उम्रों का फ़र्क देखे बगैर शादी कर ली थी, लेकिन किस्मत में शायद फिर भी जुदाई ही लिखी थी। मैंने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा और कहा, लेकिन तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हवेली में इतने कमरे हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं जाती? जरमीन ने अपने चेहरे से बाल हटाए और रोते हुए जवाब दिया, अम्मी जी और रजिया ने मुझे हवेली के बाकी तमाम कमरों से निकाल दिया है। इन्होंने मेरे कपड़े बाहर फेंक दिए और मुझे मनहूस कहा। मैं डर के मारे इस कमरे में आकर छुप गई, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ कोई नहीं आता। मैंने जरमीन को गौर से देखा और बोला, अम्मी ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया और बाबा ने कुछ नहीं कहा? जमीन ने सर झुका लिया और बोली, चौधरी हाशिम को सिर्फ जमीनों के कागजात से मतलब है। सारे उन्हें मेरी जात से कोई सरोकार नहीं है। वो ताया अब्दुल रहमान से जायदाद अपने नाम करवाने में मसरूफ है और यहाँ अम्मी मुझे रोज राहिम के खून का ताना देती हैं और मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने गहरा सांस लिया और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, जमीन, मुझे नहीं मालूम था कि हवेली में तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, लेकिन मैं भी तुम्हें अपने भाई के कातिल समझता हूँ। जमीन फौरन बिस्तर से उठी और मेरे सामने आकर हाथ जोड़ते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे राहिम का कातिल मत कहें। सारे में तो खुद ताया अब्दुल रहमान के जुल्म का शिकार हूँ। इन्होंने मेरे बाप को मारा और मेरे शोहर को मेरे सामने ख़त्म कर डाला। मैं तो सिर्फ अपनी जान बचाकर सवेली से आई थी, लेकिन यहाँ मुझे रोज एक नई मौत मरना पड़ता है। मैंने उसके जोड़े हुए हाथ नीचे किए और कहा, जरमीन, तुम अब इस कमरे में आराम करो, मैं बाहर जाकर बाबा से बात करता हूँ।
میں جیسے ہی صحن میں نکلا تو سامنے بابا لالٹین لیے کھڑے تھے۔ سارم، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو ڈیرے پر تھا نا؟ میں بابا کے قریب آیا اور غصے سے کہا، بابا آپ انسان ہیں یا کوئی جلاد؟ زرمین کے ساتھ حویلی میں کیا سلوک ہو رہا ہے؟ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے؟ امی اور رضیہ نے اسے گھر سے نکالنے کی کوششیں کی۔ آپ اگر اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو اسے یہاں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ یہاں رہ کر اماں کا ظلم اور رضیہ کے طعنے سنتی رہے؟ بابا نے لالٹین میز پر رکھی اور لاپرواہی سے بولے، سارم تو ڈیرے پر رہتا ہے، تجھے حویلی کے معاملات کا کیا پتا؟ زرمین اب تیری شرعی بیوی ہے، اگر تمہاری امی اسے طعنے دیتی ہے تو اسے اپنے ساتھ رکھ لے، آخر کو نکاح ہوا ہے تم دونوں کا۔ یہاں اسے دیکھ کر تیری ماں کا دل دکھتا ہے، میں اپنی بیوی سنبھالوں یا تیری؟ میں نے بابا سے کہا، آپ نے صرف زمینوں کی خاطر میری اور اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ زرمین تو ابھی خود ایک بچی ہے اور آپ لوگوں نے اسے حویلی کا نوکر بنا دیا ہے۔ امی اندر سے نکلی اور چلائیں، سارم تو اس منحوس لڑکی کی وکالت مت کر، اس نے میرے راہم کو کھایا ہے، اب یہ تجھے مجھ سے دور کر رہی ہے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا اور کہا، امی راہم بھائی کو اس کے تایا عبد الرحمن نے مارا ہے، زرمین نے نہیں مارا، اس کا باپ بھی تو مرا ہے، وہ کس غم سے گزر رہی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ آپ لوگ سچائی سے اپنی آنکھیں کیوں بند کر رہے ہیں؟ رضیہ نے پیچھے سے آ کر امی کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولی، امی دیکھو راہم کی طرح سارم بھی اس زمیندار کی بیٹی کے جادو میں آ گیا ہے، یہ اب ہم سے لڑ رہا ہے۔ آپ نے مجھے اس کے آسرے پر یہاں بٹھا رکھا ہے کہ وہ زرمین سے نفرت کرتا ہے، لیکن اب تو یہ صرف اسی کی طرفداری کر رہا ہے۔ میں نے رضیہ کو گھورا اور کہا، رضیہ تم اپنی زبان بند رکھو، زرمین اس گھر کی بہو ہے اور اس کا احترام تم سب پر لازم ہے۔ زرمین اندر کمرے کے دروازے پر کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے زرمین کی طرف دیکھا اور بڑے جاندار لہجے میں کہا، زرمین اپنے کپڑے سمیٹو، تم اب اس حویلی میں ایک پل بھی نہیں رہو گی۔ بابا میری بات سن کر بولے، سارم تو زرمین کو حویلی سے باہر نہیں لے جا سکتا، اس کا تایا عبد الرحمن ابھی تک اس کی طاق میں باہر گھوم رہا ہے، اگر وہ اسے اٹھا کر لے گیا تو ساری زمینیں پھر سے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ میں نے بابا سے کہا، بابا زمینیں آپ کو مبارک ہوں، میں زرمین کو جائیداد کی خاطر نہیں بلکہ اس کے تحفظ کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، کیونکہ اس حویلی کے لوگ تایا عبد الرحمن سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں۔ زرمین نے اپنے کپڑوں کی چھوٹی سی پوٹلی اٹھائی اور میرے پیچھے آ کھڑی ہو گئی۔ امی نے زرمین کو میرے قریب آتے دیکھا تو جھپٹ کر اس سے کپڑے چھین لیے۔ تو کیا میرے دوسرے بیٹے کو بھی مجھ سے دور کرنے کا سوچ رہی ہے؟ جانا ہے تو اکیلی جا، ورنہ اندر چل۔ امی نے زرمین کو روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے زرمین کا ہاتھ پکڑا اور اسے حویلی کے گیٹ کی طرف لے گیا جہاں میری گاڑی کھڑی تھی۔ بابا پیچھے سے چلاتے رہے، سارم اگر تو زرمین کو لے گیا تو میں تجھے آگ کر دوں گا۔ میں نے پیچھے مڑے بغیر گاڑی کا دروازہ کھولا اور زرمین کو اندر بٹھاتے ہوئے کہا، بابا آپ مجھے پہلے ہی آگ کر چکے ہیں جب آپ نے میری مرضی کے بغیر میرا نکاح پڑھوایا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے ڈیرے کی طرف نکل گیا۔ زرمین میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھی خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک محافظ کے ساتھ ہے جس نے پہلی بار اس کے لیے اپنے پورے خاندان سے بغاوت کی ہے۔ زرمین کو لے کر میں جیسے ہی ڈیرے پر پہنچا، رات کے اندھیرے نے پورے ڈیرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں نے لالٹین جلائی اور اسے میز پر رکھتے ہوئے زرمین کی طرف دیکھا جو ابھی بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ زرمین تم بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں، میں نے کرسی سیدھی کرتے ہوئے کہا تو زرمین نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے بولی، سارم مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے بس آپ کی چند منٹ کی توجہ چاہیے تاکہ میں آپ کے دل سے اپنے لیے نفرت کو ختم کر سکوں۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا اور سامنے پڑی ہوئی بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا، زرمین تم میرے بھائی راہم کی زندگی میں آئی اور اس کے بعد وہ مارا گیا، میں اس حقیقت کو کیسے جھٹلا دوں؟ زرمین میرے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، سارم میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں بھی راہم سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی تم کرتے تھے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ راہم اور میرے بابا کا قاتل میرا تایا عبد الرحمن ہے، اگر تم نے میرا ہاتھ چھوڑا تو وہ مجھے بھی مار ڈالے گا، میں مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں، ایسی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے، لیکن میں اپنے بابا اور شوہر کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچتے دیکھنا چاہتی ہوں، پھر مر بھی جاؤں تو سکون سے مروں گی۔ میری ساری امیدیں اب تم سے ہیں۔ میں نے زرمین کے چہرے پر پھیلی سچائی کو دیکھا اور پوچھا، زرمین تم کیا چاہتی ہو؟ میں کیا کروں؟
زرمین نے ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا، تایا عبد الرحمن نے میرے بابا کو رحم کے خلاف بھڑکایا تھا کیونکہ وہ میرے بابا کی زمینیں اپنے بیٹے کے نام کروانا چاہتا تھا جو اس کی خاندانی ملکیت نہیں تھی۔ وہ سب میرے بابا کی محنت کا ثمر تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد ان کی ذمہ داری ان کا ہونے والا داماد سنبھالے گا کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ میرے شوہر کو ہی اپنا بیٹا بنانا چاہتے تھے اور اسی بات کا فائدہ تایا عبد الرحمن اٹھانا چاہتے تھے اور بابا کی گدی پر اپنے بیٹے کو بٹھانا چاہتے تھے۔ اس رات جب تایا کے گنڈے ہمیں پکڑ کر حویلی لائے تو بابا راہم پر غصہ کر رہے تھے، لیکن جب میں بابا کے پیروں میں گری تو بابا کا دل پگھل گیا تھا اور انہوں نے ہتھیار نیچے کر لیا تھا۔ جب تایا عبد الرحمن نے دیکھا کہ بابا اب ہمیں معاف کر دیں گے تو اس نے جائیداد ہاتھ سے نکلنے کے ڈر سے پہلے راہم کو مارا اور پھر بابا نے جب اسے روکنا چاہا تو اس نے اپنے سگے بھائی یعنی میرے بابا کو بھی مار ڈالا۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سارے میں گناہ گار نہیں ہوں، میں تو ایک مظلوم لڑکی ہوں جو آپ کے بھائی کی آخری نشانی اپنے پاس سنبھالے ہوئے ہے۔ میں نے زرمین کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے زمین سے اٹھایا اور اپنے سامنے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، زرمین مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں اپنے بھائی کا قاتل سمجھا اور تمہارا ساتھ اتنا برا رویہ رکھا جبکہ تم تو خود اس خونی کھیل کا سب سے بڑا شکار ہو۔ میں اب تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تبھی ڈیرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور میرا وفادار ملازم قادر بخش ہامتا ہوا اندر داخل ہوا۔ چھوٹے چودھری غضب ہو گیا۔ عبد الرحمن کو پتہ چل گیا کہ زرمین بی بی حویلی میں نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ڈیرے پر ہیں اور اس کا نکاح آپ سے ہو چکا ہے۔ وہ اب اپنے 50 مسلح گنڈوں کے ساتھ حویلی پر حملہ کر چکا ہے اور بڑی چودھری ہاشم کو یرغمال بنا لیا ہے۔ وہ زرمین بی بی کو زبردستی اٹھانے کے لیے یہاں آ رہا ہے۔ میں نے فوراً اپنا ہتھیار اٹھایا اور اس سے بھرتے ہوئے کہا، قادر بخش، تم ڈیرے کے تمام جوانوں کو اکٹھا کرو اور ہتھیار تان لو۔ عبد الرحمن کو آج اپنی موت کا سامان یہاں ملے گا۔ زرمین نے میرا بازو پکڑ کر روتے ہوئے کہا، سارم، آپ باہر مت جائیں، تایا عبد الرحمن بہت شفاق ہے، وہ آپ کو بھی مار دے گا۔ میں نے زرمین کے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے جاندار لہجے میں کہا، زرمین ڈرو مت، راہم کا بھائی اور تمہارا شوہر ہوں میں۔ عبد الرحمن کو اس کے گناہوں کی سزا دلا کر رہوں گا۔ میں ڈیرے سے باہر نکلا تو سامنے گلی میں عبد الرحمن کی 5 گاڑیاں آ کر رکی جن کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی سیدھی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ عبد الرحمن گاڑی سے اترا اور اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا۔ اس نے بابا کو بالوں سے پکڑ کر میرے سامنے جھٹکا دیا اور چلایا، سارم، تیرا باپ تو بڑا جائیداد کا بھوکھا بن رہا تھا، دیکھ ابھی کیسے میرے پیروں میں گڑ گڑا رہا ہے۔ اگر اپنی اور اپنے باپ کی جان پیاری ہے تو میری بھتیجی زرمین کو ابھی کے ابھی میرے حوالے کر دے، ورنہ میں اس ڈیرے کو تم سب کی قبر بنا دوں گا۔ بابا نے بھی روتے ہوئے میری طرف ہاتھ پھیلائے اور بولے، سالم بیٹا، مجھے بچا لے، عبد الرحمن پاگل ہو گیا ہے، یہ مجھے مار دے گا، زرمین کو اس کے حوالے کر دے، جائیداد کیسی بھی ہو، جان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں نے اپنے باپ کی اس بے بسی کو دیکھا اور عبد الرحمن کی طرف ہتھیار تانتے ہوئے کہا، سن لے عبد الرحمن، چودھری ہاشم ایک بزدل ٹھیکیدار ہو سکتا ہے لیکن میں سارم ہوں۔ زرمین اب میری بیوی ہے اور راہم کی امانت ہے، میں جیتے جی اسے تمہارے جیسے قاتل کے حوالے نہیں کروں گا۔ عبد الرحمن نے غصے سے دانت پیستے ہوئے اپنے گنڈوں کو اشارہ کیا اور بولا، حملہ کرو، ان سب کو مٹی میں ملا دو۔ ہتھیاروں کی گڑگڑاہٹ سے پورا گاؤں گونج اٹھا تھا اور ڈیرے کی دیواروں سے مٹی اڑنے لگی تھی۔ قادر بخش اور ڈیرے کے وفادار جوانوں نے پوزیشن سنبھال لی اور عبد الرحمن کے گنڈوں پر جوابی حملہ شروع کر دیا۔ میں نے عبد الرحمن کے اس گنڈے کا نشانہ لیا جو بابا پر ہتھیار تانے کھڑا تھا۔ میرا حملہ سیدھا اس کے ہاتھ پر لگا اور اس کے ہاتھ سے ہتھیار چھوٹ گیا۔ بابا نے موقع پا کر ڈیرے کے اندر دوڑ لگا دی۔ عبد الرحمن نے میری طرف حملہ کرتے ہوئے چلایا، سارم، تو لندن کی پڑھائی یہاں نہیں دکھا سکتا۔ میں نے چودھری عظمت کو مارا، میں نے راہم کو مارا، اب تیری باری ہے۔ عبد الرحمن کا یہ اعتراف وہاں موجود قادر بخش نے سن لیا اور اس نے فوراً اپنے موبائل سے پولیس انسپکٹر کو کال ملائی اور کہا، انسپکٹر صاحب، عبد الرحمن نے چودھری عظمت اور راہم کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے، آپ جلدی پہنچیں۔ لڑائی کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا تھا اور عبد الرحمن کے کئی گنڈے زخمی ہو کر زمین پر گرنے لگے تھے۔ تبھی زرمین ڈیرے کے اندر سے باہر نکلی اور چیخی، تایا عبد الرحمن، تم نے میرے بابا کو مارا، تم نے میرے شوہر کو مارا، اب تم اپنی موت کے سامنے کھڑے ہو۔ عبد الرحمن نے جیسے زرمین کو دیکھا، اس نے ہتھیار کا رخ زرمین کی طرف کر دیا اور بولا، زرمین،
تو جائیداد کی اکیلی وارث ہے، اگر تو میری نہیں ہو سکتی تو تو زندہ بھی نہیں رہے گی۔ عبد الرحمن نے جیسے ہی ٹریگر دبانے کی کوشش کی، میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر زمین کے آگے چھلانگ لگا دی اور عبد الرحمن کا نشانہ میرے بازو کو چھوتا ہوا نکل گیا۔ میں نے زخمی حالت میں عبد الرحمن پر حملہ کر دیا اور میرا نشانہ سیدھا عبد الرحمن کے داہنے کندھے پر لگا۔ عبد الرحمن چیخ مار کر زمین پر گرا اور اس کا ہتھیار دور جا گرا۔ تبھی دور سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے اور چاروں طرف سے پولیس کے جوانوں نے ڈیرے کو گھیرے میں لے لیا۔ انسپکٹر نے عبد الرحمن کے قریب آ کر اسے ہتھکڑی پہنائی اور بولا، عبد الرحمن، تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے، ہم نے تمہارا اعتراف جرم ریکارڈ کر لیا ہے، اب تم پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتے۔ پولیس نے عبد الرحمن اور اس کے باقی گنڈوں کو ہتھکڑیاں لگائیں اور گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ میرے بابا چودھری ہاشم ڈیرے کے کونے سے باہر نکلے اور شرمندگی سے میرا زخمی بازو دیکھ کر بولے، سالم بیٹا، مجھے معاف کر دینا، میرا لالچ مجھے لے ڈوبا تھا۔ اگر آج تو بہادر بن کر نہ کھڑا ہوتا تو عبد الرحمن مجھے بھی مار دیتا اور زرمین کو بھی لے جاتا۔ میری ماں اور رضیہ بھی پولیس کی گاڑیوں کے پیچھے پیچھے ڈیرے پر پہنچ چکی تھیں۔ امی نے زرمین کو دیکھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، زرمین بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں ہمیشہ راحم کی موت کا ذمہ دار سمجھا اور تمہاری معصومیت کو نہیں دیکھا، تم تو خود اپنے باپ کے خون کا صدمہ جھیل رہی تھی۔ رضیہ نے بھی زرمین کے آنسو پونچھے اور بولی، زرمین، آپ اس گھر کی اصل عزت ہیں، میں اپنے حسد کی وجہ سے اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے زرمین کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک فاتحانہ چمک تھی۔ زرمین نے امی اور بابا کا ہاتھ پکڑا اور بولی، آپ سب میرے بڑے ہیں، میں نے کسی کو دل میں برا نہیں جانا، راحم کی یادیں ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی، لیکن اب سالم ہی میرا شوہر اور میرا محافظ ہے۔ میں نے زرمین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور سب کے سامنے بڑے جاندار لہجے میں کہا، امی بابا، آپ لوگوں کی نفرت زرمین کی معصومیت کے آگے ہار چکی ہے۔ میں زرمین کو دل سے اپنی بیوی قبول کرتا ہوں اور اب ہم اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کریں گے جہاں کوئی سازش نہیں ہوگی۔ بابا اور اماں نے ہمارے سروں پر ہاتھ رکھا اور یوں وہ خاندانی دشمنی اور جائیداد کی ہوس کا خونی ڈرامہ انصاف کی جیت اور ہماری محبت کے خوبصورت آغاز پر ختم ہو گیا تھا۔ جی تو ویورز، آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی کا بدلہ ہمیشہ برائی سے نہیں لیا جاتا بلکہ بھلائی سے لیا جاتا ہے۔ آپ کو بھی اگر آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمیں سپورٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بہت جلد آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔